ونستعينه ونستغفره ونصلي ونسلم على من أرسل شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينهم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز کی توفیق عطا فرمائی. یہ نماز اللہ تعالیٰ اپنے دربار عالیہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہمارے سابقہ گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بنائے. اور سورۃ الحدید سے جو میں نے آیت نمبر 20 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت کو سمجھنے کی اور اس عارضی و فانی زندگی میں آخرت کی تیاری کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اس آیت مبارکہ میں یہ جو دنیا کی زندگی ہے اس کے حوالے سے مکمل وضاحت ہے کہ انسان کی یہ زندگی کس طرح گزرتی ہے. جب یہ پیدا ہوتا ہے، بچپنے میں ہوتا ہے، پھر جوان ہوتا ہے، پھر اس طرح اس کی زندگی گزرتی چلی جاتی ہے. تو یہ کس طرح کی زندگی ہے؟ فرمایا اعلموا انما الحیات الدنیا، جان لو کہ یہ دنیا کی جو زندگی ہے لعب ولهو وزینہ، یہ تو کھیل تماشا ہے اور ظاہری زینت کی چیزیں ہیں. یعنی یہ دنیا کی جو زندگی ہے، جب انسان اس دنیا کی زندگی میں آتا ہے تو اس کی حقیقت اور یہ زندگی کس طرح گزرتی ہے. پہلے مرحلے میں لعب، اس لیے دنیا کھیل کی چیز نظر آتی ہے. چھوٹا بچہ ہوتا ہے اسے ہر چیز کھیل کی چیز نظر آتی ہے، چاہے وہ کھیل کی ہو یا نہ ہو، اور چاہے وہ چیز اس کے کام کی ہو یا نہ ہو. بس جو بھی چیز دیکھ لیں، چاہے والد کے جیب میں پین دیکھ لیں تو سمجھے گا کہ یہ بھی کھیل کی کوئی چیز ہے. والد کے داڑھی سے کھیلنے لگ جائے گا کہ شاید یہ داڑھی بھی کھیل کی چیز ہے. تو یہ دنیا کو کھیل کی چیز سمجھتا ہے، اور چاہے اس کام میں اس کے کوئی فائدہ ہو یا نہ. پھر جب تھوڑا اور بڑا ہو جاتا ہے تو فرمایا وَلَهْوٌ، اور یہ تماشا ہے. یعنی جب اس کی عمر تھوڑا زیادہ ہو جاتی ہے، ٹین ایج کو پہنچ جاتا ہے، لڑکپن کو پہنچ جاتا ہے، تو پھر اس کھیل میں یہ صرف کھیل نہیں ہوتا ہے بلکہ اس میں ایک قسم کی مشغولیت بھی پیدا ہو جاتی ہے. اور پھر اسی طرح اس کی زندگی گزرتی ہے. فرمائے وزینہ، پھر اس کے بعد جب جوان ہوتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میں دنیا کا خوبصورت ترین انسان بن جاؤں، میرے کپڑے عالیشان ہو، یہ ہو، ظاہری جو خوبصورتی ہے اس کی طرف اس کا اور زیادہ جو ہے میلان ہو جاتا ہے. اور پھر فرمایا وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، پھر اس کے بعد جو یہ ہے کہ جب تمہاری زندگی گزرتی ہے تو تمہارے دلوں میں ایک دوسرے پر فخر کرنا یہ پیدا ہو جاتا ہے. ایک تکبر قسم کا جو ہے وہ تمہاری زندگی میں اور تمہارے دل و دماغ میں پیدا ہو جاتا ہے کہ میں اپنے بھائی سے اونچا ہوں اور میں فلاں سے زیادہ بہتر جانتا ہوں اور میں یہ ہوں کہ وہ ہوں. اور کسی بات میں، کسی کام میں اس کی مونچھ نیچے نہیں جانی چاہیے. اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ فرمایا وَتَكَاثُرٌ
الاموال والاولاد. یہ مرحلہ بھی جب گزرتا ہے تو پھر دوسرا مرحلہ آتا ہے، چاہے مونچھ نیچے چلی جائے، رہے یا نہ رہے، اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، بس پیسہ آنا چاہیے. وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے کثرت جتلانا، پھر یہ بھی تمہاری زندگی میں آ جاتا ہے. فرمایا یہ تو دنیا کی جو زندگی ہے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ، یہ اس طرح ہے جیسے کہ بارش برستی ہے اور پھر زمین پر روشنی پیدا ہوتی ہے، زمین سے فصل نکلتا ہے، وہ فصل کسانوں کو جو ہے اچھا لگتا ہے، کسانوں کو وہ خوش کر دیتا ہے. فرمایا اسی طرح یہ دنیا کی زندگی ہے. ثم یہیج فتراه مصفرا، پھر وہ فصل جو ہے پک جاتا ہے، تم اسے دیکھتے ہو کہ اس کے رنگ میں کلر میں تبدیلی آ گئی، زرد پڑ گیا، یا خوش ہو کر اس کا رنگ جو ہے زرد پڑ جاتا ہے. ثم یکون حطاما، پھر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے. تو یہ جس طرح فصل کی پیداوار ہے، پھر اس کی کٹائی کا وقت آتا ہے اور پھر وہ جو ہے ذرہ ذرہ ہو جاتا ہے، اس طرح یہ دنیا کی زندگی انسان پیدا ہوتا ہے، اس پر خوشیاں منائی جاتی ہیں. جس طرح کسان اپنے فصل کو دیکھ کر، لہلہاتے فصل کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے کہ کتنا عالیشان فصل ہے اس سال، اور پھر تھوڑی ہی دیر میں وہ جو ہے اس کی کٹائی کا وقت آ جاتا ہے. اس طرح بچہ پیدا کر اس کو خوشی منائی جاتی ہے، اس طرح اس کی زندگی جوان بنتا ہے، اس طرح یہ اس کی زندگی گزرتی ہے. پھر بڑھاپا آتا ہے، پھر دنیا سے چلا جاتا ہے. تو یہ دنیا کی جو عارضی زندگی ہے، لیکن تم اس طرح نہیں ہو، تم تو انسان ہو، فصل کے ساتھ کوئی حساب کتاب نہیں ہے. فرمایا وَبِالْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ، اگر تم نے یہ زندگی اس طرح گزار دی، کھیل میں گزار دی، تماشے میں گزار دی، اور اسی طرح فخر اور زینت میں گزار دی، اور تکبر میں گزار دی، اور ایک دوسرے کے ساتھ بغض و حسد میں گزار دی، تو فرمایا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ، آخرت میں پھر شدید عذاب. بندے مومن تو دنیا سے متاثر نہیں ہوتا ہے. کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق. مطلب یہ ہے کہ کافر دنیا کی رونقوں سے، دنیا کی کامیابیوں سے اور دنیا کی جو ہے زیب و زینت سے بہت متاثر ہوتا ہے، لیکن مومن دنیا سے متاثر نہیں ہوتا ہے، وہ دنیا کی تقلید نہیں کرتا ہے. اس کا تو ایک مشن ہے قرآن کو سمجھنا، قرآن پر عمل کرنا. دوسرے لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں لیکن وہ کسی اور سے متاثر نہیں ہوتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی یہ تو عارضی اور فانی زندگی ہے، آخرت کے لیے کچھ کرنا چاہیے. وفی الآخرۃ عذاب شدید، آخرت میں شدید عذاب، شدید عذاب سے بچنے کے لیے جو ہے محنت کی ضرورت ہوتی ہے. دنیا کے معاملے میں ہم اپنے اولاد کو بھی سمجھاتے ہیں کہ یہ کام نہیں کرو گے تو کھاؤ گے کہاں سے، یہ ہے فلاں ہے فلاں، کوشش نہیں کرو گے تمہیں پھل کیسا ملے گا. لیکن در حقیقت یہ بات آخرت کے بارے میں، وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، جو اس نے محنت کی ہوگی آخرت کے لیے، جو کوشش کی ہوگی وہ وہاں جا کے پائے گا. یہ آخرت کے معاملے میں. لیکن ہم تو دنیا کے معاملے میں اپنے اولاد کو سمجھاتے ہیں، لیکن آخرت کے معاملے میں بالکل جو ہے بے فکر ہو گئے. خواہش سے نہیں گرتے پھل جولی میں، یعنی صرف خواہش کرنے سے ہم کہتے ہیں ہم اہل حدیث ہیں، ہم جنت الفردوس جائیں گے بغیر محنت کے، بغیر قرآن و حدیث پر عمل کیے ہوئے. اس طرح نہیں ہوتا ہے. خواہش سے نہیں گرتے پھل جولی میں، وقت کی شاخ کو میرے دوست ہلانا ہوگا. کچھ نہ ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے، اپنے حصے کا دیا خود ہی جلانا ہوگا. آپ کہتے ہیں اندھیرے ہیں، فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے، کیا آپ نے اپنے حصے کا دیا جلایا ہے؟ آپ کے پاس قرآن و حدیث کی روشنی ہے، اہل حدیث ہے الحمدللہ، تو کیا اس روشنی سے آپ کو کچھ فائدہ ہوا ہے اور آپ نے دوسروں کو کوئی فائدہ دیا ہے؟ نہیں دیا ہے. تو پھر یہ سمجھیے کہ اللہ نے فرمایا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ، آخرت میں سخت ترین عذاب ہے.
ومغفرۃ من اللہ ورضوان۔ لیکن اگر آپ نے قرآن و حدیث پر عمل کیا، دوسروں کو دعوت دیا، اس کی طرف بلایا، خود بھی عمل کیا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر مغفرت ہے ورضوان، اور اللہ کی طرف سے رضامندی ہے۔ اللہ کی رضامندی چاہتے ہو، مغفرت چاہتے ہو تو قرآن و حدیث پر عمل کرو، اور یہ دنیا کی زندگی اس کی فکر نہیں کرو۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس دھوکے سے بچائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں کما حق و آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آمین۔